میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ آئیں اٹھیں اور اپنی ایمانی جذبہ دکھاتے ہوئے اس مارچ کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری اگلی نسل ان سے بچی رہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے عورت مارچ کے نام پر پاکستان میں ایک بے ہنگم تماشا لگایا جاتا ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر اپنی TRP بڑھانے کے لیے ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کی لڑائی کسے یاد؟ اس ملک کا باشندہ جہاں بیچ میں مت بولیے۔ چلے آپ کو موقع دیجیے۔ Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up! دیکھیں یہ You shut up! پلیز اس الو کی پٹھی! ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کریں۔ بدتمیز ہو رہا ہے۔ اپنی باری امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے، بے حیائی کی تحقیق کر رہی ماروی ہے، صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحقیق ماروی صاحبہ آپ بدتمیزی لگ رہا ہوں۔ ہمارے پڑھے لکھے صحافی نہ جانے کیوں یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ عورت مارچ کب اور کیوں شروع ہوا۔ سن 1911 میں 19 مارچ کو پہلی بار عورتوں کا عالمی دن منایا گیا اور آسٹریا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں 10 لاکھ سے زائد عورتوں اور مردوں نے اس موقع پر کام، ووٹ، تربیت اور سرکاری عہدوں پر عورتوں کے تقرر کے حق اور ان کے خلاف امتیاز کو ختم کرنے کے لیے نکالے جانے والے جلوسوں میں حصہ لیا۔ لیکن اسی سال 25 مارچ کو نیو یارک سٹی میں آگ لگنے کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ٹرائنگل فائر کے نام سے یاد کی جانے والی اس آتش زدگی میں 140 ملازمت پیشہ عورتیں جل کر ہلاک ہو گئیں، جسے نہ صرف امریکہ میں کام کرنے والی عورتوں کے خراب ترین حالات سامنے آئے بلکہ ان حالات کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کا سارا زور بھی امریکہ کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد فروری سن 1913 میں پہلی بار روس میں خواتین نے عورتوں کا عالمی دن منایا، تاہم اسی سال اس دن کے لیے 8 مارچ کی تاریخ مخصوص کر دی گئی اور تب سے ہی دنیا بھر میں 8 مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے۔ عورت مارچ کے نام پر ایسے بینرز لگائے جاتے ہیں جو پاکستان کی تہذیبی روایت سے شدید ترین متصادم ہوتے ہیں۔ پورے سوشل میڈیا پر لکھے جانے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹی وی ٹاک شوز اس جلتی آگ پر مزید پیٹرول چھڑکتے ہیں اور میڈیا پر پاکستانی عورتوں کی ایسی مظلومانہ تصویر کھینچی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں عورتیں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان میں عورتوں کی حالت زار پر روشنی ڈالوں، میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ عورت مارچ کے نام پر ایک بے ہنگم تماشا کیوں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں عورت مارچ کرنے والے ٹولے کا سراغ لگایا جائے تو یہ چند ایلیٹ کلاس گھرانوں کی خواتین کا سجایا ہوا ایک میلہ ہوتا ہے جو اپنی پرائیویٹ NGOs چلاتی ہیں۔ ابھی آپ سوچیں، ہم لوگ سب لبرل عورتیں شہر میں رہتے ہوئے ڈر رہے ہیں آنے کی، تو ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم لوگ سٹینڈ لیں گے، جب ہم لوگ آئیں گے، جب ان تک خبر پہنچے گی تو پھر وہ نکلیں گے، which is why we're all here۔ یہ NGOs عورت مارچ کے نام پر پہلے چندہ اکٹھا کرتی ہیں، جی ہاں، اس مقصد کے نہ صرف سوشل میڈیا پر چندے کی اپیل کی جاتی ہے بلکہ اقوام متحدہ سمیت یورپین یونین کی عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کو ایسے پروپوزلز بھیجے جاتے ہیں جن میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں عورت نہایت بدترین زندگی گزار رہی ہے اور ہماری NGOs اس مقصد کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ NGOs پاکستان کی تہذیبی اور معاشرتی روایات کے بالکل الٹ بینرز اور پلے کارڈز چھپاتے ہیں۔ یہ کام یہ انجانے میں نہیں کرتے، ان کو ٹھیک پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان بھڑکاؤ پلے کارڈز کا کیا رد عمل آئے گا۔ رول سلوگنز کو انکریج کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے۔ سوری، ہمیں اس قسم کی شالو چیزوں پہ بات نہ کرنی ہے اور نہ کرنی چاہیے، نہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے۔ اور جب پاکستانی معاشرے کا عورت مارچ کے نام پر کیے گئے بے ہنگم تماشے کا شدید ترین رد عمل سامنے آتا ہے تو یہ رد عمل کو اپنا پروپوزل منظور کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی جو ہیں، باپ جو ہے، شوہر جو ہے، کیا ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ تحریک انتہائی فضول ہے
اور اس کے پیچھے کوئی میننگ نہیں ہے, اور جو میننگ ہے سب کو پتا ہے. مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے, عورتوں کو ماننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور ہمیں اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. اپنے خلاف آنے والے بیانات اور میڈیا کلپس اکٹھے کر کے مغربی اداروں کو بھجواتے ہیں اور ان کو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لہٰذا ہم کو فنڈنگ دی جائے. اور جب ان کو اس سارے ڈرامے بازی کے بعد فنڈنگ مل جاتی ہے تو یہ این جی اوز پورا سال گدھے کے سر سے سینگوں کی مانند غائب ہو جاتی ہے. میرا سوال ان این جی اوز سے اتنا ہے کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ ماشاءاللہ سے ہر سال عورت مارچ کے نام پر آپ اتنا چندہ اکٹھا کر لیتی ہیں؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اس چندے کا آپ کرتی کیا؟ اگر آپ کو عورتوں کے حقوق کی اتنی فکر ہے تو اس چندے سے عورتوں کے لیے کوئی ہسپتال بنوایا دیا ہوتا, لڑکیوں کے لیے کوئی بہترین سے کالج بنوا دیا تو مطلب کچھ تو ایسا کر دیا ہوتا جسے پتہ چلتا کہ آپ واقعی عورتوں کے لیے مخلص ہیں. مگر ادھر تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ چندہ بھی اکٹھا کر رہی ہیں, شور بھی مچا رہی ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. کیا آپ چندہ صرف شور مچانے کا لیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بیوی بہت مہنگا شور مچاتی ہیں. عورت کیا مانگے, عورت کیا مانگے, سے لیں گے, سے لیں گے, سے لیں گے. اور وہ جو چندہ آپ اکٹھا کرتی ہیں وہ کس چندہ ماموں کو دے کر آتی ہیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے بتاتے چلوں کہ پاکستان کو بنے ابھی پورے 100 سال بھی نہیں ہوئے اور یہ ملک ایک خاتون یعنی کہ بے نظیر بھٹو کو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا چکا ہے. اسی پاکستان میں عورتیں آپ کو میڈیا سے لے کر میڈیکل تک اور ٹیچنگ سے لے کر ڈیفینس تک ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منواتی نظر آتی ہیں. Female are more talented than males. لیکن وہ ایک ماں بھی ہے, ایک بہن بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, ایک بیوی بھی ہے, اور دین اگین اپنی ملک کی ایک عورت ہے. تو مرد بھی تو ایک باپ بھی, ایک بیٹا بھی, ایک بھائی بھی, ایک چاچا بھی, ایک پھوپھا بھی, ایک نانا بھی, ایک دادا بھی ہے, اور پھر ایک ملک کا شہری بھی. پاکستان کی عورت ہاکی کھیلتی ہے, کرکٹ کھیلتی ہے, جنگی طیارے اڑاتی ہے, حتیٰ کہ 3 اسٹار جنرل بن کر کمانڈ بھی کرتی ہے. مگر آپ کو وہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا. خدارا ڈونیشنز اکٹھی کرنے کی لالچ میں پاکستانی معاشرے کی وہ تصویر مت پیش کریں جس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. آپ کو چندہ چاہیے, آپ ویسے مانگ لیں. پاکستانی قوم بڑی دیانت ہے, یہ آپ کو ویسے ہی بہت چندہ دے دیتی. مگر جو عورت مارچ کے نام پر آپ پاکستانی معاشرے میں بہوتا سمجھے جانے والے بینرز اٹھا کر یہ سمجھتی ہیں کہ آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, تو یقین کیجیے آپ صرف اپنے لیے کام